طرح آپ کا بنتا ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن اسعد بن تمیم بن مرہ، یہ جو ساتویں پشت ہے، ساتویں دادا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی ساتویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب جو ہے حضور سے جا ملتا ہے، اور پھر آپ کے القاب بے شمار ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک لقب آپ کا صدیق ہے اور کنیت عتیق ہے۔ تو صدیق کا لقب واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ لقب عطا ہوا، اور عتیق حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے آزاد کروایا تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عتیق من النار، کہ اے ابو بکر آپ جہنم سے آزاد ہو۔ تو یہ اس وقت آپ کو لقب ملا تھا، اور پھر سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں بے شمار ہیں۔ جس طرح آسمان کے تارے بے شمار ہیں، زمین کے ذرے بے شمار ہیں، اسی طرح آپ کی عظمت اور شان بھی بے شمار ہے، آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت اور شان میں قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہ آیت پاک بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا تھا بھاری رقم دے کر، تو کچھ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ضرور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کوئی احسان ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنا مال اور دولت خرچ کیا ہے، اس احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ اگر کوئی احسان ان کا نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر اتنا مال خرچ نہ کرتے۔ تو رب تعالیٰ نے اس الزام کو دور کیا، قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا کہ وہ سب سے بڑا متقی ہے، وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ ان پر کوئی احسان ہوگا، اللہ فرماتا نہیں نہیں، ان پر یعنی ان پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کوئی احسان نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا کہ صرف اور صرف وہ تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروا رہے ہیں۔ قرآن نازل ہوا اس طرح، اور یعنی غار ثور کے موقع پر بھی قرآن نازل ہوا، جہاں حضور کا ذکر ہے وہاں حضور کے یار کا ذکر ہے۔ اور پھر فضائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، آپ سے مروی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، فرمایا کہ لوگوں میں سے صحبت میں اور مال خرچے میں، مال کے خرچ کرنے میں، فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ جس انسان کا احسان ہے اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اور پھر آپ کی عظمت اور شان دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ یعنی جس طرح کی روایات کے اندر موجود ہے
کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس نے حضور سے کچھ گفتگو کی، کچھ باتیں کی، وہ کچھ لینا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی اسلام نے اس عورت کو فرمایا کہ کل آنا، ابھی تم چلی جاؤ، کل آنا، تمہیں وہ مل جائے گا جو وہ پیسے مانگ رہی تھی، فرمایا کہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو اس عورت نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان جئت لم اجد کا کأنہا ترید الموتا، میں واپس تو جا رہی ہوں لیکن اگر میں کل آؤں تو آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ پردہ کر جائیں، تو پھر یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَکر، حضور نے فرمایا کہ اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ ظاہری طور پر تو پھر کسی اور کے پاس نہ جانا، میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ حضور اپنی ظاہری حیات میں اشارے فرماتے رہے، بلکہ یہاں تک آیا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ یعنی کچھ لے کر آؤ، میں لکھ دوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں لکھ دوں۔ اور حضور کیا لکھنا چاہتے تھے؟ مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، وہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور لکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر تو واضح الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ تو پھر کسی اور کے پاس نہ جانا بلکہ ابو بکر کے پاس آنا، جو میں نے تمہیں دینا ہے وہ تمہیں ابو بکر دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے بھیجا، ان کو حضور نے بھیجا تھا، کہاں ذات سلاسل کے لشکر پر ان کو حضور نے امیر بنایا تھا۔ ذات سلاسل یہاں اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ملک کا نام ہے۔ 10 دنوں کے سفر پر یعنی مدینہ شریف سے 10 دن لگتے تھے یہاں پہنچنے کے لیے۔ ذات سلاسل ایک ملک کا نام ہے، بعض کہتے نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یعنی کفار نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کا دبدبا دیکھ کر بھاگ جائیں، تو اپنے آپ کو کافروں نے زنجیروں میں جکڑ کر باندھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو ذات سلاسل کہا جاتا ہے۔ یا اس کا یہ ہے کہ ایک کنواں ہے وہاں، اس کنویں کا نام سلاسل ہے، تو اس لیے اس جگہ کو ذات سلاسل کہتے۔ یہاں جنگ ہوئی تو امیر کن کو بنایا گیا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا گیا۔ کتنے صحابہ پر ان کو امیر بنایا؟ 300 صحابہ پر۔ کتنے؟ 300 صحابہ پر ان کو امیر بنایا گیا، امیر لشکر یہ بنے، اور وہاں گئے، جنگ شروع ہو گئی، اور پھر ایک اور فوجی دستے کی ضرورت پڑی، پیغام بھیجا گیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور قافلہ بھیجا، ایک اور دستہ صحابہ کا بھیجا تاکہ وہ جا کر پہلے والے دستے کی ہیلپ کرے اور جنگ لڑیں۔ فرمایا جو دوسرا دستہ گیا تھا ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ اس دستے میں موجود تھے۔ اب امیر کون تھے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اور سپاہی کون تھے؟ فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ ان میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ فرماتے جب جنگ فتح ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ملی، جب قافلہ واپس آیا، صحابہ کی فوج واپس آتی ہے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج حضرت ابوبکر بھی میرے سپاہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے سپاہی ہیں، بڑے بڑے جنگجو بہادر صحابہ آج میرے سپاہی ہیں، اور میں اس قافلے کا امیر بنا ہوا ہوں، لگتا ہے ان تمام صحابہ میں میں افضل ہوں۔
ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور جب مدینہ شریف پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کیا. کیا عرض کیا؟ خود فرماتے ہیں، فرماتے میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیکا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیار آپ کس سے کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ، تو عائشہ سے میں پیار کرتا ہوں، عائشہ سے میں رضی اللہ عنہ، مومنوں کی ماں کا ذکر آیا. پھر آپ فرماتے میں نے کہا قل، تو میں نے یہ کیا من الرجال، مردوں میں سے آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابوہا، زبان سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے باپ حضرت ابو بکر سے مردوں میں سے سب سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں. آپ فرماتے میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ حضور نے فرمایا عمر، بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں فعد رجالا، حضور نے کچھ مردوں کا ذکر کیا تسلسل کے ساتھ، تو فسکت مخافت ان یجعلنی فی آخرہم، میں خاموش ہو گیا اس خوف سے کہ بہت زیادہ مردوں سے میرا ذکر کہیں آخر میں نہ آئے. پھر میں خاموش ہو گیا، مجھے پھر پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام حضور کے دربار میں کتنا ہے. تو اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، ایسے نہیں کہا جاتا. حضور نے اپنی زندگی میں صحابہ کو یہ بتایا کہ میرے بعد افضل کون ہیں. اور پھر آگے دیکھیں کہ اسی طرح یعنی حضرت محمد بن حنفیہ، بڑی زبردست روایت ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، اور یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور حضرت خولہ کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو بیوی خولہ تھی ان کے یہ بیٹے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی یہ کرامت بڑی مشہور ہوئی. ایک مرتبہ زرہ آئی، زرہ جنگ کا جو لباس ہوتا ہے زرہ، ایک تحفے میں آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے تحفے میں زرہ عطا کی، تو آپ نے جب اس کو پہنا تو وہ بڑی تھی. یہ زرہ یہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، تو جب آپ نے پہنی تو وہ بڑی تھی. تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس زرہ کو جو ہے یعنی ناپ لے کر اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے توڑ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم پر فٹ کر دیا. یہ کرامت ہے ان کی، یہ کرامت ہے. اور پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے بہادر تھے. کسی بندے نے کہا کہ یار آپ کے والد گرامی حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ آپ کو جنگوں پر بھیجتے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجتے. وجہ کیا ہے؟ آپ ہر جنگ میں ہوتے ہیں، آپ کو بھیجا جاتا ہے، جبکہ حسنین کریمین کو تو جنگ کا کہا ہی نہیں جاتا. تو جب کسی بندے نے یہ سوال کیا تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کمال کرتے ہو، وہ ہیں آنکھیں، وہ ہیں آنکھیں، اور میں ہوں اپنے ابو کا مضبوط ہاتھ. آنکھوں کی حفاظت ہاتھوں سے ہوتی ہے. حسنین کریمین کی میں حفاظت کر رہا ہوں. میں اپنے باپ کا مضبوط ہاتھ ہوں اور وہ میرے باپ کی آنکھیں ہیں. تو اس لیے میرے والد گرامی مجھے جنگ کے لیے حکم فرماتے ہیں اور میں جنگ میں جاتا ہوں. تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے. اب یہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کا دور ہے. اس دور میں یہ سوال ہوا، آپ نے اپنے والد گرامی کو یہ عرض کیا حضور لوگوں میں سے سب سے افضل حضور کے بعد کون ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر. فرمایا کہ حضور کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل جو انسان ہیں وہ ابو بکر ہیں. آپ فرماتے میں نے پھر عرض کیا
کہ ثم من، پھر کون؟ قال عمر، فرمایا عمر، وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت، آپ فرماتے ہیں پھر میں نے خوف کیا کہ ابھی میں پوچھوں گا تو پھر یہ جواب آئے گا کہ حضرت عثمان، تو میں نے یہ کہا ثم انت، پھر آپ ہے؟ فرمایا ما انا، نہیں میں نہیں، الا رجل من المسلمین، مگر مسلمانوں سے ایک مرد، مگر مسلمانوں سے ایک مرد۔ تو یہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا سوال ہے۔ اس زمانے میں بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ترین انسان حضور علیہ السلام کے بعد وہ حضرت ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ تو یہ چیزیں ساری اس چیز کی دلیل ہیں کہ آپ خلیفہ برحق تھے۔ خلیفہ، یہ جو کہا جاتا ہے معاذ اللہ آج بھنگی چرسی قوال، جن کو قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، جن کو نماز کا پتہ نہیں، وہ قوالی ڈھول کی تھاپ پر جب قوالی گاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے بعد نبی، نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے، اس طرح یہ سلسلہ وہ بیان کر صحابہ کو بالکل سرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، یہ بغض ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ جو قرآن میں آیا، جو حدیث میں آیا، اس کو ماننے کا نام مسلمان ہے۔ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا وہ پکا بے ایمان ہے۔ قرآن میں جب ان کی یہ شان آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور وہ جنتی ہیں، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، اور پھر عشرہ مبشرہ میں بھی یہ داخل ہیں۔ پھر ان کے بارے میں اس طرح کا بغض کرنا، ان کا ذکر بالکل کھا جانا، ذکر تک نہ کرنا، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے۔ ہم ایسے قوالوں کی مخالفت کرتے ہیں، جہاں طاقت ہو ایسے قوالوں کو بند کرانے کی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ جہاں مرضی بیٹھے ہیں، کسی دکان پر بیٹھے ہیں، بازار میں ہیں، کھیت میں ہیں، کھلیان میں ہیں، جہاں ایسے کافر قوال، ایسے منافق قوال جو ہے جب تمہارے عقیدے پر حملہ کر رہے ہو تو اگر وہاں ان کو بند کروانے کی جرت ہو تو پھر بولا جائے، کہا جائے یہ کفر بک رہا ہے، یہ منافقت بک رہا ہے، یہ بغض بک رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ ہاں اگر جہاں طاقت نہیں ہے بند کروانے کی تو کم از کم دل میں اس بات کو برا جانے، پھر بھی ایمان بچ جائے گا، پھر بھی ایمان بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں بڑی بڑی روایات موجود ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں ہم جب یہ یعنی ذکر کرتے تھے کہ حضور کے بعد کون افضل ہیں، ہم یہ کہتے تھے کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے برابر پورے صحابہ میں کوئی صحابی نہیں۔ پھر صحابہ کہتے ہم یہ کہتے تھے، پھر عمر ہیں، پھر ہم یہ کہتے تھے عثمان ہیں، پھر ہم صحابہ کا ذکر چھوڑ دیتے تھے، یعنی ہم پھر ان کی بزرگی بیان نہیں کرتے تھے، ہم خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں یہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ وہ تو پنج تن پاک میں ہے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کا ذکر تو پھر ادھر آ گیا نا۔ ان کو یہ بھی شرف ہے کہ اہل بیت میں ہیں، ان کو یہ بھی شرف ہے کہ وہ صحابہ میں سے بھی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک کا ذکر آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ذکر نہیں، وہ خلیفہ چہارم برحق ہیں، ان کی خلافت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تم میرے غار ثور میں بھی ساتھی ہو اور تم حوض پر بھی ساتھی، حوض کوثر پر بھی ساتھی۔ وہاں دیکھا جائے گا اس حوض کے 4 کونے ہوں گے، ہر کونے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک خلیفہ ہوگا، اور اس دن یہ جو آج چہرے کالے کر کے
کپڑے کالے کر کے بغض مارتے پھرتے ہیں، پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ جناب مطلب یہ ہے کہ گستاخ ہے کہ بعض کا دھوکہ دے جاتے ہیں۔ فرمایا اس دن ماتھے سے واضح ہوگا یہ حضرت ابوبکر کا گستاخ ہے، یہ حضرت عمر کا گستاخ ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے، یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے۔ فرمایا کہ ان چاروں میں سے جس کا بھی کوئی گستاخ ہوگا اس کو حوض کوثر پر جام کوثر نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چاروں کہیں گے کہ یہ اے میرے یار، اے میرے دوست، یہ تمہارا مخالف ہے، اس کو پانی میں نہیں دوں گا۔ وہ کہیں گے پھر ادھر جا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس انداز میں جو مطلب یہ کہ منافق ہوگا، مخالف ہوگا، وہ حوض کوثر پر پانی سے محروم رہے گا۔ اور پھر اسی طرح حضور فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، رواہ الترمذی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، یعنی جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا حضور علیہ السلام کا، تو اس وقت حضور نے فرمایا کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، کیا ہو؟ ابو بکر موجود ہو اور ان کی امامت کوئی اور کروائے۔ فرمایا یہ کسی قوم کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس قوم میں حضرت ابوبکر جیسی شخصیت ہو اور پھر نماز کی اور پڑھائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی جب آپ کو خلافت دی گئی، سارے صحابہ متفق ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ خود بڑھ کر صحابہ کی بیعت لیتے تھے، صحابہ کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کو میری خلافت پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو ہر صحابی یہی کہتا تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ اے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کو میری خلافت پر کوئی اعتراض ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ نماز جو اسلام کا اہم رکن ہے، نماز جو اسلام کا اہم رکن ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں حضور نے کن کو مقدم کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ حاشیے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جو اسلام کا اہم رکن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں آپ کو مقدم کیا ہمارے پر، تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو دنیا کے معاملات میں پیچھے کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا رکن اہم آپ قائم کرواتے رہے، حضور کی ظاہری حیات میں حضور آپ کو مقدم کرتے رہے، حالانکہ سارے صحابہ موجود تھے، پھر بھی آپ ہی ہمیں نماز پڑھاتے رہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ جن میں ابو بکر ہو اور نماز کوئی اور پڑھائے۔ تو پھر جب دین کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو مقدم کر کے گئے ہیں، تو دنیا کے معاملے میں کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کو پیچھے کرے۔ نہیں نہیں، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ کی خلافت کو علی بھی برحق مانتا ہے۔ تو اس طرح کی بڑی شانیں موجود ہیں۔ بس میں ٹائم ختم ہو گیا ہے، آج آپ سے ایک بات بھی کرنی ہے۔ آپ کا وصال با کمال جو ہے وہ یعنی 22 جمادی الثانی بروز منگل 13 ہجری میں ہوا، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور 63 سال آپ کی کتنی تھی عمر؟ 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور خلافت کا عرصہ 2 سال 4 ماہ رہا، 2 سال 4 ماہ۔ اور جب وصال با کمال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو، میری میت کو تم حضور کے دروازے پر لے جانا اور جا کر یہ کہنا کہ آپ کا غلام آیا ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے، اندر سے آواز آئے کہ میرے یار کو لے آؤ، تو پھر مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے، آواز نہ آئے، تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوا تو سارے صحابہ نے آپ کی وصیت کے مطابق
آپ کو اٹھایا، حضور کے دروازے پر جا کر رکھا اور ہاتھ باندھ کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار غار آیا ہے۔ تو بس یہ کہنا تھا، دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یارو دیر نہ کرو، جلدی کرو، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی آپ ساتھی ہیں، یہ آپ کی فضیلت ایسی ہے، فرمایا کہ جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔